برطانوی پولیس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب 20 پاکستانیوں نے اس کے ساتھ انتہائی شرمناک انتہائی غلیظ کام کیا ہے۔ پولیس تحقیقات کا آغاز کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب 1999 سے لے کے 2012 کے درمیان یہ 18 سے 20 پاکستانی انگلینڈ کے اندر بیٹھ کر اس طرح کا گھناؤنا کام کر رہے تھے۔ 1999 میں یہ تمام پاکستانی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ویزے میں انگلینڈ کی طرف جاتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے وہاں پر پڑھنا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا، لیکن پڑھنا تو درکنار، پڑھنا تو دور کی بات ہے، یہ وہاں پر جا کے اس طرح کا غلیظ کام شروع کرتے ہیں۔ پولیس تحقیقات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ اکیلی لڑکی نہیں ہے، یہ اکیلی لڑکی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ درجنوں لڑکیاں ہیں جس کے ساتھ انہی پاکستانیوں نے اتنا شرمناک کام کیا۔ کیس بنتا ہے، بڑا ایک سالڈ کیس بنایا جاتا ہے، عدالت کے اندر آتا ہے، جج کے سامنے کیس آتا ہے، جج کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی انگلینڈ میں آ کے اس طرح کا غلیظ کام کر رہے ہیں، اس کی میڈیا کوریج نہیں کی جائے گی، کیونکہ جس طرح کا جس نوعیت کا انہوں نے جرم سرزد دیا ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں پر، خواتین پر، بچوں پر، اس کیس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جناب 350 سال قید کی سزا سنائی جائے گی، لیکن جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کوئی میڈیا کوریج نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہی یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے کیا کام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، لیکن اتنے ہی شرم کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی کی دنیا میں کوئی عزت کوئی احترام نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ میں دنیا میں سفر کر رہے ہیں تو یقین کریں چیک اینڈ بیلنس کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوگا آپ کے لیے۔ آپ کو 2 بار چیک کیا جائے گا، کیونکہ پاکستانیوں کے بارے میں دنیا نے ایک رائے بنا لی ہے، اور وہ رائے بنانے میں کسی اور کا نہیں، ہم پاکستانیوں کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ یہ بتائیں گے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو یقین کریں مشکوک نگاہیں آپ کی منتظر ہوں گی، آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، کیونکہ پوری دنیا پاکستانیوں کو، پاکستان کو اچھا تصور کرتی نہیں، اور یقین کریں اس میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنا بھی قصور ہے وہ ہم سب پاکستانیوں کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب پاکستانی جس بھی ملک کے اندر جاتے ہیں نا، اپنے ایک چھاپ چھوڑ کر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا بھی پاکستان کی طرح ہی ہے، یہاں پر جرم کریں گے، یہاں پر غداری کریں گے، یہاں پر اس طرح کے الزامات میں گھر جائیں گے، لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگلے دن ہم چھوٹ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ برطانوی پولیس نے 24 لوگوں کو حراست میں لیا ہے، جس میں سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی، اور اتنے غلیظ، اتنے گھٹیا، اتنے گھناؤنے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ اور یقین کریں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ملک کے اندر جس جرائم کو انتہائی غلیظ اور گھٹیا کہا گیا ہے وہ ہمارے اسلام اور دین کے اندر بھی کہا گیا ہے، لیکن آپ یقین کریں انہی مسلمانوں کو، انہی پاکستانیوں کو انہی لوگوں نے گرفتار کیا ہے جو کہ اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، اور 24 میں سے تقریباً 20 سے 22 پاکستانی ہیں۔ اور اس کیس کے بارے میں برطانوی نہ صرف میڈیا، برطانوی نہ صرف حکومت، برطانوی پولیس، ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس میڈیا کوریج اس کیس کی نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا ناپسندیدہ کیس ہے برطانوی پولیس کے اندر، برطانوی حکومت کے اندر، کورٹ کے اندر اس کیس کے بارے میں اس قدر نفرت تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کیس ہے کیا؟ کتنے پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا؟ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 346 سال، 350 سال ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور انہوں نے 1999 سے لے کے سال 2012 تک برطانیہ کے اندر جس طرح سے پاکستان کے نام کی مٹی پلید کی ہے نا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی آپ سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سلمان.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب پاکستان کے اندر جنسی زیادتی، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، جنسی زیادتی ہو گئی، ٹریفکنگ ہو گئی، یہ اتنی بڑی خبر تصور کی نہیں جاتی، کیونکہ اللہ معاف کرے ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کا کوئی کیس نکل کر آ رہا ہوتا ہے، اور میں یہاں پر آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر اس کے ساتھ زیادتی، اس شہر کے اندر اس کے ساتھ زیادتی ہو۔ لیکن برطانیہ جیسے ملک کے اندر نا یہ ایک بہت بڑی خبر تصور کی جاتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ پولیس اسٹیشن بھی نہیں جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ پولیس اسی پر سارا الزام دھر دے گی، اگر عدالت میں جائے گی تو اس کے مزید پرخچے اڑائے جائیں گے،
اس سے مزید سوالات کیے جائیں گے، اس کے گھر والوں کی تذلیل کی جائے گی، باقاعدہ اس کا میڈیا ٹرائل کیا جائے گا، اس لیے وہ خاموشی سے صبر کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں ایک لڑکی پولیس کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب کس طریقے سے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس کے ساتھ ٹریفکنگ کی گئی۔ پولیس اس کیس کا آغاز کرتی ہے، تحقیقات کا پتہ چلتا ہے کہ جناب 1999 سے لے کے سال 2012 تک ایک مذموم گروپ ہے جو کہ پاکستانیوں پر مشتمل ہے، بڑی تعداد ان کی پاکستانیوں کی ہے، اور یہ 1999 سے لے کے 2012 تک اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے، اور ایک نہیں درجنوں لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ اور پھر جب تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے نا، لندن پولیس ایسی نہیں ہے یا برطانوی پولیس ایسی نہیں ہے کہ ایک کیس پر ہوم ورک نہ کرے، انہوں نے ہوم ورک کرنا شروع کیا تو ان کو پتا چلا یار درجنوں لڑکیاں ہیں، ایک کے بعد ایک کیس آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک کیس آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جن کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ اس میں ہے عمران مہربان ہے، سرفراز ہے، عمران زادہ ہے، ساتھ ساتھ ناصر قیوم ہے، ظفر قیوم ہے، ناصر حسین ہے، اس کے علاوہ جبار قیوم ہے اور خرم رزاق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس مذموم کارروائی میں ملوث تھے۔ اب جب یہ کیس چارج شیٹ بنائی جاتی ہے اور چارج شیٹ جنا کے بعد عدالت میں جمع کرائی جاتی ہے، پولیس مضبوط قسم کی چارج شیٹ بناتی ہے، تو عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ اتنا غلیظ اور اتنا گھٹیا جرم ہے کہ اس کی میڈیا ٹرائل نہیں کیا جائے گا، یعنی میڈیا میں اس کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا۔ میڈیا ٹرائل میں نے غلط لفظ بول دیا، یعنی اس کی میڈیا کوریج نہیں کی جائے گی، نہ ہی ان لوگوں کی شناخت ظاہر کی جائے گی، نہ ہی اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوگا جب تک اس کا فیصلہ نہیں سنایا جاتا۔ اس کا فیصلہ نکل کر سامنے آیا تو جناب ان لوگوں کو مجموعی طور پر 350 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو یہ پابندی تھی نا کہ میڈیا میں کوئی بھی اس کیس کے بارے میں بات نہیں کرے گا، کیونکہ اگر بات کرے گا تو لوگوں کے ذہن پر منفی اثرات پڑیں گے۔ آپ سوچئے ہماری سوچ سے ان کی جو سوچ ہے نا وہ ہماری سوچ سے 100-200 سال آگے۔ انہوں نے کہا کہ جناب معاشرے کے لوگوں پر، دیگر لوگوں پر، بچوں پر، خواتین پر، مردوں پر اس کیس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے کہ کس طریقے سے ٹریفنگ کی گئی، کس طریقے سے جنسی زیادتی کی گئی، جنسی زیادتی کا شکار کیا گیا لڑکیوں کو، تو اس کیس کی کوریج نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب یہ پابندی تھی، یہ پابندی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ختم ہوئی، اس کے بعد خود پولیس نے بیٹھ کے ان لوگوں کے نام بتایا، اور اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں پر مشتمل ہے، جو 1999 سے لے کے 2012 تک یہ حرکتیں کر رہے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام لوگوں کی جو عمریں ہیں نا وہ 30 سے 40 یا بہت ہوا 45 سال کے درمیان۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ غالباً سارے کے سارے پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے، اسٹوڈنٹ ویزے پر گئے ہوں گے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ تو کیوں پاکستانیوں کی اور پاکستان کی عزت پوری دنیا کے اندر ہوگی؟ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کیوں ہوگی؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جناب کینیڈا کے اندر پاکستانی ایک طویل عرصے سے اسکیم چلا رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹس بناتے ہیں، جو ان کا ایک SIN نمبر ہوتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی آئیڈینٹی بناتے ہیں، اور آئیڈینٹی بنانے کے بعد جناب وہ کارڈز بناتے ہیں، اور کارڈز کے بعد غبن کرتے ہیں، اور اتنا کہ یار بڑی تعداد میں وہاں سے کینیڈین ڈالرز برآمد ہوتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتے کے اندر 2 خبریں میں نے آپ کو ایک کینیڈا کی اور ایک انگلینڈ کی دی تھی، جہاں پر پاکستانیوں کو حراست میں لیا گیا اور طویل سزا سنائی گئی۔ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے اندر 5 پاکستانیوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے، کیونکہ جناب وہ اقامہ خرید کے گئے تھے اور ان کو جو وہاں پر نوکری ملی تھی وہ اس سے اقامہ کے پیسے نہیں نکل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو آؤ فیکٹری لوٹ لیتے ہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔